الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی خوبی جو ہے انسان کی گویائی۔ اپنے احساسات، جذبات، اپنے ما فی الضمیر کے اظہار وہ الفاظ کے ساتھ کرتا ہے اور اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک کوئی شخص بولتا نہیں ہے نا، اس کے علم اور جہالت دونوں پر پردہ پڑا جاتا ہے، اور جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو سے اس کی علمی قابلیت اور علمی جو ہے عظمت یا اس کی جہالت، ان کا اندازہ خوبی سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں گفتگو کرنے کا یہ سلیقہ بتایا کہ قولوا للناس حسنا، کہ آپ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ حسن ہے اس گفتگو میں اس کے الفاظ بڑے پیارے ہوں۔ حسن ہے اس گفتگو میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آدمی گفتگو کر رہا ہو، اور حسن الفاظ کا بھی ہے، حسن رویے کا بھی ہے، اور حسن موقع مناسبت سے بات کرنے کا بھی ہے۔ اس لیے گفتگو جو ہے جس سے بھی کی جائے، یہاں پر للناس کہہ کر یہ بتا دیا کہ صرف مسلمان کے لیے، مومن کے لیے گفتگو اچھی کرے اور دوسروں کے لیے نہیں، بلکہ للناس میں پوری بنی آدم، پوری انسانیت کو شامل فرمایا۔ ان سے جب بھی گفتگو ہو، اس گفتگو کے اندر آپ اپنی گفتگو کو بہترین انداز میں پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے کلام مبارک بڑا آہستہ ہوتا تھا، اس میں اتنا زیادہ شور نہیں ہوتا تھا، بڑا معتدل انداز میں ہوتا تھا کہ سامنے والا اس کو محسوس کرتا تھا، جان لیتا تھا، الفاظ کو پہچان لیتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب دیتا تھا۔ اتنا آہستہ بھی نہ ہو، بعض لوگ اپنی بزرگی دکھانے کے لیے اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ ساتھ والے کو بھی نہیں پتہ چلتا، تو یہ اتنا آہستہ نہیں، بلکہ اس آہستہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شور والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ آہستہ سے مراد کے سامنے والے تک وہ گفتگو بہت اچھے انداز میں پہنچ جاتی تھی۔ تو اتنا آہستہ آپ گفتگو کرتے تھے۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ کبھی الفاظ کو جو پیغام، اصل میسج دینا ہوتا تھا، کسی چیز کو زور دینا ہوتا تھا کہ یہ کرنی، تو اس کو آپ 3 مرتبہ ارشاد فرماتے۔ اب 3 مرتبہ جب آپ ارشاد فرماتے تو اب وہ سامنے والا اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا تھا۔ اور آپ کی گفتگو کے جو الفاظ ہوتے تھے، بعض لوگ بہت تیز 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 بولنا یہ سمجھتے کہ فن ہے، اور وہ تیز تیز بول کر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ یہ تیز تیز جو بولنا ہے یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو گفتگو فرماتے تھے، اس گفتگو کو آپ کاؤنٹ کر سکتے تھے، گنا جا سکتا تھا، الفاظ کتنے، حروف کتنے، اور آپ کی بڑی مختصر گفتگو ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفتگو میں جامع الکلم عطا فرمائے تھے، بہت جامع، 2 لفظ اور اس میں سمندر اور علم کے خزانے جو ہے بند ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ گفتگو تھی، تو ہمیں بھی اسی انداز میں گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی ہمارے لیے اسوہ ہے نا، اس کو بھی ہم نے نمونہ بنانا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوگی کہ آہستہ سے بات کرے آدمی، حسن والی گفتگو کرے۔ سکھایا جاتا ہے کہ بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ سے بات کریں، آپ وہ تڑک سے بات نہ کریں، اس لیے آپ سے گفتگو کریں، ادب آداب کا لحاظ رکھیں، مہذب گفتگو کریں۔ یہ للناس حسنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کے حوالے سے فرمایا قولا کریما، ان کے ساتھ بالکل کرم والی بات کرو۔
اچھے انداز میں بات کرو، اتنا وہ حسن سے بھی بڑھ کر ہے کہ بہت زیادہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ نوبل ورڈ کہتے ہیں کہ استعمال کریں، اس کے ساتھ کوئی روڈ ورڈ استعمال نہ کریں جس سے خدا نخواستہ ان کو تکلیف ہو۔ اف تک کا الفاظ کہنے سے منع کیے، کیوں؟ قول کریم ہو جائے۔ یہی قول کریم جو ہے یہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی استعمال کرے، اپنی بیوی کے لیے بھی استعمال کرے۔ قول کریم جو ہے یہ سب سے زیادہ، یعنی جہاں پر ہمارا جذباتی تعلق ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو وہاں لوگ کچھ بدتمیزی والے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں روکا نہیں، وہاں لحاظ ادب احترام کا رکھ کر قول کریم استعمال کرنا، ایسا قول جو بڑا اچھا ہو، بڑا کرم والا ہو، بڑا سنجیدہ ہو اور مہذب ہو۔ اسی طرح جو ہے آپ جو ہے قولاً سدیدہ کہیں، بالکل سیدھی بات کہنا، یہ وہاں پر ہے جہاں پر عام ماحول میں نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے آپ کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں یا کوئی بات سنجیدگی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، تو اب یہاں روکا ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ ہو جس کی وجہ سے خدا نخواستہ دوسرا آدمی غلط سمجھ لے، ذو معنی لفظ استعمال نہ ہو، بلکہ یہ تو آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو تو ان کو الفاظ کو بڑا اچھا رکھیں تاکہ وہ بات بالکل ٹھیک ٹھاک سیدھی ہو جائے۔ جیسے کہ شادی نکاح میں کیا کہا جاتا ہے جی قبول ہے، تو اب اس قبول کو آپ یہ کوئی اور لفظ اس کی جگہ پر ایسا استعمال کرنا کہ جس سے خدا نخواستہ دوسرا کوئی معنی لیا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ بالکل اب جو ہے بہترین قسم کی سیدھی گفتگو کرنی ہے کہ میں نے قبول کیا، سامنے والا قبولیت چاہتا ہے تو اس کو قبولیت کی پورا اظہار۔ اسی طرح بزنس کر رہے ہیں تو کوئی قیمت پوچھ رہا ہے تو اس کی قیمت پوری بتائی جا رہی ہے، وقت تعین کر رہا ہے کہ آپ مجھ سے ادھار لے رہے ہیں تو اب یہ کب واپس کریں گے آپ ادھار، اس کی جو ڈیٹ ہم دے رہے ہیں اس کا مہینہ واضح ہونا چاہیے، اس کا دن واضح ہونا چاہیے، تو یہ بالکل واضح بات اس انداز میں کرنی ہے۔ اب جو یہاں پر گفتگو کے متعلق بزنس کے طور پر ہو رہی ہے تو وہاں لفظ کو دوسرے الفاظ کو استعمال کروائے کہ بالکل قولاً سدیدہ استعمال کی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے دوسرے حالات کیا ہوتے ہیں کہ آپ قولاً لینا، نرمی والی گفتگو کریں۔ یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، جو نرمی سے بات کی جاتی ہے یہ دعوت و نصیحت میں بات، یہاں پر نرمی کا عنصر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ قول لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب فرعون سے بات کریں گے، آپ فرعون کے پاس چلے جائیں، وہ سرکشی میں مبتلا ہو گئے، تو اس کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ آپ کی گفتگو قولا لینا، نرمی والی گفتگو ہو۔ تو دعوت میں، نصیحت میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کے اندر آپ نے بالکل نرمی اختیار کرنی ہے تاکہ سامنے والا اس بات کا اثر قبول کر لے۔ تو اسی طرح پیغام دیا جاتا ہے تو بہت نرمی کے ساتھ۔ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے آ کے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ اتنا سخت لفظ تھا، صحابہ کرام جیسے قدسی صفات لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ جو ہے شخصیت، ان کے سامنے اتنے بڑے گناہ کا ایسے اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی سختی کا نوٹس نہیں لیا، آپ نے کوئی سختی والے الفاظ اس کے لیے نہیں کہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذہن کو اب جو ہے نا بالکل گراؤنڈ بنانا شروع کیے، اس کے ذہن میں جو پہاڑیاں کھڑی تھیں نا ان کو کاٹنا شروع کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ اگر کام تمہارے پڑوسن سے کر دیا جائے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کہنے لگے وہ بہت برا لگے گا۔ پھر کہا کہ یہ تمہاری بہن کے ساتھ اگر ایسا کوئی کرنے لگے بہت برا لگے گا۔ پھر کہا تمہاری خالہ کے ساتھ ایسا کیا جائے تو اس نے کہا بہت برا۔ اب رشتوں کو آہستہ آہستہ آپ بڑھا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ اگر یہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا جائے، اس نے تو اور زیادہ خفگی کا اظہار کیا کہ کیا ماں کے ساتھ کرے گا تو میں بہت زیادہ ناراضگی ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ جن سے آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پڑوسن ہے، کسی کی ماں ہے، تو ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی اسی طرح برا لگے گا۔
تو پھر اس نے توبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اور اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ پھر پوری زندگی جب نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کو فرمائی تو پھر زنا کا کبھی پوری زندگی خیال ہی نہیں آیا. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ سوچ و فکر سے مالا مال فرما دی. تو بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ، اس طرح ایک بدو کا واقعہ ہے، وہ پیشاب کر رہے تھے، آ کے مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنے بیٹھے، ان کو پتہ نہیں تھا ماحول کا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو پیشاب کرنے سے نہیں روکا، بلکہ بعد میں جب انہوں نے پیشاب سے فارغ ہو گئے تو پھر بتایا کہ اب جو ہے نا یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر تو ہم باوضو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی صفائی کرا دی گئی. تو اس کے بعد انہوں نے معذرت کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں بھی آ گئے، وہ نبی علیہ السلام سے محبت بھی کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے وہ آپ کے قریب آنا شروع ہو گئے. اس لیے صحابی فرماتے ہیں کہ جو آپ کی مجلس میں تشریف لے آتے، آپ کو دیکھ لیتے، وہ آپ سے الفت کرنے لگتے تھے، اور جو آپ سے گفتگو کر لیتے وہ گرویدہ ہو جاتے تھے، وہ آپ کی محبت اور آپ کی گفتگو کے اس عظمت اور احترام کے لپیٹ میں جو ہے اپنے آپ کو گھیر لیتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے والے آدمی کا اخلاقی پاکیزگی کا، ذہنی پاکیزگی کا، ایسے ان کے الفاظ کے اندر جو ہے تاثر پیدا ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ سچ جو ہے کڑوا ہوتا ہے. نہیں، سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا، سچ ہمیشہ میٹھا ہی رہتا ہے، لیکن اس کا جو انداز ہے نا یہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا جو طریقہ ہے یہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا موقع جو محل ہے یہ کڑوا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر اگر ہم فیصلہ کریں گے تو سچ میٹھا ہی رہے گا. اب سامنے والا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے ایسے برے طریقے سے بات کر رہا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ مریض ہے، اور مریض کو جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اس کی تیمارداری کی جاتی ہے، تو وہ طبیب کے موڈ پر کی جاتی ہے، نرمی کے ساتھ کی جاتی ہے. جو نرس ہے اس کو سکھایا جاتا ہے نرمی کے ساتھ یہ کیا جائے. ڈاکٹر سے بھی لڑ رہا ہے اگر مریض، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ میری یہ دعا ہے صبح شام استعمال کرنی ہے، یہ طریقہ ہے. تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ مریض ہے اور یہ کوئی بھی حرکت اپنی بیماری کی وجہ سے کر سکتا ہے، تو اس کو پھر اس انداز میں لے آتے. بہرحال تو ہمیں بھی قول سدید استعمال کرنا چاہیے، قول لینہ استعمال کرنا چاہیے. اور ایک ہے قولا میسورا، یہ بھلائی کا قول کہنا. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جیسے یتیم مسکین کے لیے، اس کے لیے ایک ایسا لفظ کہنا کہ اگر خدا نخواستہ ہم اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے معاف کرنا جی، اگر ہم اس کی ضرورت کو نہیں پورا کر سکتے تو اس کے لیے ہم ایک اچھا لفظ استعمال کریں گے. جیسے اردو والے کہتے ہیں معاف کر دے بھائی، معاف کر دے، یا اس کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اس طرح کے لفظ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اچھا پیغام مل جاتا ہے، دعا دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کرے. تو آپ اس ایسے لفظ کو قولا میسورا کہتے ہیں. کبھی کبھی خاموشی ہو جاتے ہیں کہ بھائی خاموش ہیں، تو یہ خاموشی بھی یا انکار ہوتی ہے یا اقرار ہوتی ہے، جو وہ لفظ کہا جا رہا ہے اس کے بدلے میں. اکثر خاموشی انکار ہی سمجھی جاتی. ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں آئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو آپ کے نکاح میں پیش کرتی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے دیکھا، پھر آپ نے بالکل خاموشی اختیار فرمائی. پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابہ سمجھ گئے کہ یہ انکار ہے. تو ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کی طرف سے انکار ہے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے دوسرا سوال کیا کہ تمہارے پاس مہر میں کیا ہے، تم اس کو مہر کیا دو گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ مہر دوں گا. تو آپ نے ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاموشی اختیار کی، تو کوئی کمنٹ نہیں کیا، کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی، تو یہ انکار تھا. اس انکار پر جو ہے نا ان کو جو ہے پیغام مل گیا کہ یہ انکار آپ کا، خاموشی جو ہے آپ کا انکار.